محبت کی اقسام۔ محبت کی چار قسمیں ہوتی ہیں جن کے مابین فرق و امتیاز واجب اور ضروری ہے، اور جو لوگ اس راہ میں بھٹک جاتے ہیں وہ ان اقسام محبت کے مابین تمیز و تفریق نہ کرنے کے سبب ہی سے گمراہ ہوئے ہیں۔ اول، اللہ سے محبت کرنا۔ صرف اتنی محبت عذاب الہی سے نجات پانے اور ثواب آخرت سے فائز المرام ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے محبت تو مشرک، کافر، صلیب پرست اور یہودی بھی رکھتے ہیں۔ دوم، جو کچھ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس سے محبت کرنا، اور یہی محبت انسان کو اسلام میں داخل کرتی ہے اور کفر سے نجات دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دوست وہی ہے جس کے اندر یہ محبت زیادہ پائیدار اور زیادہ شدید ہو۔ سوم، الحب للہ والحب فی اللہ، یعنی جو محبت صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ ہی کی راہ میں ہو۔ یہ محبت اس امر کو لازم اور واجب کر دیتی ہے کہ بندہ ہر اس شے سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور یہ محبت بھی اس وقت صحیح ہے جب کہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے محبت کرے اور اللہ کی راہ میں محبت کرے۔ چہارم، وہ محبت جو اللہ کی محبت کے ساتھ کسی دوسرے سے بھی محبت کی جائے، یہ مشرکانہ اور شرکیہ محبت ہے۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی اور سے بھی محبت کرتا ہے اور وہ محبت اللہ کے لیے اور ان کی مرضی کے مطابق نہیں اور اللہ کے دین کے لیے بھی نہیں ہے، تو اس کے یہ معنی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کا شریک و صحیح بنا رہا ہے، اور مشرک اللہ سے اسی قسم کی محبت کیا کرتے تھے۔ محبت کی ایک پانچویں قسم بھی ہے جس سے ہمیں بحث نہیں، اور وہ طبعی محبت ہے۔ اس محبت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طبعی مقتضیات ہیں۔ مثلاً پیاسا آدمی پانی سے محبت کرتا ہے، بھوکا روٹی سے محبت کرتا ہے، ایک شخص نیند سے اور اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت مذموم نہیں جب تک کہ یہ محبت اسے ذکر الہی سے غافل نہ کر دے اور اللہ کی محبت سے بھٹکا کر اپنے اندر الجھا نہ دے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: مسلمانوں، تمہاری اموال اور اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے۔ سورۃ المنافقون۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایسے لوگ جن کو اللہ کی یاد سے نہ تجارت روکتی ہے اور نہ خرید و فروخت۔ سورہ نور۔ ساتواں درجہ محبت کا بلند ترین مقام خلت۔ اس کے بعد خلت کا درجہ ہے۔ خلت کمال محبت کا نام ہے۔ خلت میں قلب کے اندر محبوب کی محبت کے سوا کسی کی بھی محبت نہیں ہوا کرتی، اور محبوب کی محبت کے سوا قلب میں کسی کی محبت کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ خلت ایک ایسا منصب ہے جو کسی قسم کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا، اور یہ منصب صرف اللہ کے دو خلیلوں ہی کے لیے مخصوص تھا۔ پوائنٹ فرسٹ، سیدنا ابراہیم، اور پوائنٹ سیکنڈ، سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام کے لیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اس نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے، اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن تمہارا یہ دوست تو اللہ کا خلیل ہے۔ صحیح مسلم۔ ایک حدیث کے اندر ہے، میں اللہ کی خلت کی وجہ سے ہر دوسرے خلیل کی خلت سے پاک ہوں۔ مسند احمد۔ سیدنا ابراہیم نے بارگاہ الہی میں لڑکے کی التجا کی کہ اے اللہ تو مجھے لڑکا دے۔ اللہ نے ان کو لڑکا دیا۔
اس لڑکے سے ان کو قلبی محبت ہو گئی اور قلب کا ایک گوشہ لڑکے کی محبت سے پر ہو گیا۔ اللہ کو اپنے خلیل کی یہ بات پسند نہ آئی اور اسے گوارا نہ ہوا کہ میرے خلیل کے قلب میں میرے سوا کسی اور کو جگہ دی جائے، چنانچہ اللہ نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے لیے ذبح کر دو۔ یہ حکم سیدنا ابراہیم کو خواب میں دیا گیا تاکہ آپ کا پورا امتحان لیا جائے۔ اللہ کا یہ مقصد نہ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بچہ کو ذبح کرے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ سیدنا ابراہیم کے قلب سے بچہ کا تعلق منقطع کر دیا جائے اور آپ کا قلب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہو جائے۔ جب سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے انشراح صدر کے ساتھ حکم الہی کی تعمیل کی اور بچہ کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو مقدم رکھا تو اللہ کا جو مقصد تھا پورا ہو گیا اور بچہ کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا تھا اٹھا دیا گیا اور اس عظیم الشان ذبیحہ کے بدلے میں فدیہ مقرر کر دیا، کیونکہ پروردگار عالم جب کبھی کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اسے سرے سے بالکل یا ختم نہیں کرتا، بلکہ یا تو اس کے کچھ حصہ کو اٹھا دیتا ہے اور کچھ کو باقی رکھا جاتا ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز مقرر کر دی جاتی ہے، جیسا کہ اس عظیم الشان ذبیحہ کے بدلے میں فدیہ مقرر کر دیا، یا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضری کے وقت صدقہ دینا فرض کیا گیا تھا۔ پھر اس کی فرضیت کو اٹھا کر اسے مستحب کر دیا گیا، اور جیسا کہ 50 وقت کی نمازوں کے بدلے میں 5 وقت کی نمازیں باقی رکھی گئی، لیکن ثواب 50 نمازوں کا ہی باقی رکھا گیا، اور ایسا وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس نے خود فرمایا میرے پاس بات تبدیل نہیں ہوتی، سورہ قاف۔ تو یہ نمازیں فعل و عمل کے لحاظ سے 5 ہے، لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے 50 ہی ہیں۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ خلت محبت کی خاص درجہ کا نام۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا درجہ خلہ کے درجے سے بلند اور کامل ترین ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے خلیل تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ، اللہ کے حبیب ہے۔ ان لوگوں کا کہنا جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ محبت عام ہے اور خلت خاص۔ خلت محبت کے آخری اور انتہائی درجہ کا نام ہے، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عقل و دانشی کا تقاضا ہے کہ اعلیٰ برتر محبوب کو ادنا محبوب کے مقابلے میں ترجیح دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ نیز آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا تھا کہ پروردگار عالم کے سوا میں کسی کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا، حالانکہ آپ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے بھی محبت تھی، اور خود آپ نے اس کی خبر دی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ وَيُحِبُّ التَّوَّابِينَ، توبہ کرنے والوں اور پاک صاف لوگوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ لیکن اللہ کی خلت تو صرف سیدنا ابراہیم اور سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام ہی کے لیے مخصوص ہے۔ بس ان کا یہ کہنا محض ان کی کم علمی اور کم فہمی کی بنا پر ہے، وہ اللہ کے رسول کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ بندے کا اعلیٰ محبوب اور آسان مکروہ کو اختیار کرنے کا سبب۔ بندہ 2 محبوب چیزوں میں سے اعلیٰ محبوب کو اور 2 مکروہ چیزوں میں سے آسان مکروہ کو کیوں اختیار کرتا ہے؟ پہلے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ بندہ اپنی کسی محبوب اور محبوب چیز اور خواہش کو اس وقت ترک کرتا ہے جب اس کے سامنے کوئی دوسرا محبوب اور دوسری خواہش، دوسری محبوب ترین چیز ہو۔ محبوب ترین چیز کے مقابلے میں کم تر محبوب چیز کو ترک کر دینا ہے، جس طرح محبوب ترین چیز کے لیے وہ
مکروہ تکلیف دہ چیز کو برداشت کر لیتا ہے، اور بڑی مصیبت، بڑی تکلیف، بڑی مکروہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے چھوٹی مصیبت اور چھوٹا مکروہ اختیار کر لیتا ہے۔ آپ پہلے معلوم کر چکے ہیں کہ عقل و دانش کی یہ خاصیت اور تقاضا ہے کہ اعلیٰ و برتر محبوب کے مقابلے میں ادنا محبوب کو ترک کر دیا جائے، اور بڑے مکروہ، بڑی تکلیف و بڑی مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی مکروہ، چھوٹی تکلیف اور چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے۔ یہ بھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ بات محبت و عداوت کی قوت و ضعف پر مبنی ہے، اور دو باتوں کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، ایک قوت ادراک، دوسری شجاعت قلبی۔ جب انسان کے اندر ادراک کم ہو اور محبوب و مکروہ کے درجات و مراتب کو سمجھنا سختہ ہو، یا پھر اس کا نفس و قلب کمزور ہو، تو اس فعل و عمل سے وہ قاصر رہتا ہے، باوجود کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے حق میں اصلح چیز کون سی ہے۔ اصلح چیز اختیار کرنے سے اس کا نفس اور قلب اس کی مطاوعت نہیں کرتا، اور جب کسی انسان کی قوت ادراک صحیح ہوتی ہے تو اس کا نفس قوی اور مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے اندر شجاعت و دلیری موجود ہوتی ہے، تو وہ اعلیٰ محبوب کو ادنا محبوب کے مقابلے میں، اور بڑے مکروہ اور بڑی مصیبت کے مقابلے میں ادنا اور چھوٹے مکروہ اور چھوٹی مصیبت کو ترجیح دیتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے آپ سے سعادت کے سارے اسباب مہیا کر لیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شہوانی طاقت عقل و ایمان کی طاقت کے مقابلے میں قوی ہوتی ہے، تو اس صورت میں غالب قوت کمزور قوت کو مغلوب کر لیتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قوت، ایمانی قوت، عقل قوت شہوات کے مقابلے میں قوی اور طاقتور ہوتی ہے، تو قوت و ایمانی و عقل قوت شہوانی کو مغلوب کر لیتی ہے۔ جب کسی طبیب کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو طبیب تشخیص مرض کے بعد مضر اشیاء سے اسے پرہیز کرنے کی ہدایت کرتا ہے، لیکن مریض کا نفس اور اس کی خواہشات عقل پر غالب آ جاتی ہیں اور وہ مضر اشیاء استعمال کر لیتا ہے، تو طبیب اس کے متعلق یہ رائے قائم کر لیتا ہے کہ اس کی قوت ارادی کمزور ہے اور دوا اس سے سود مند نہیں ہو سکتی۔ یہی حال قلب کے مریضوں کا ہے، جس کی قوت شہوانی قوی ہوتی ہے تو اس کا قلب اس چیز کو ترجیح دیتا ہے جو اس کے مرض کو اور زیادہ کر دیتی ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ ہمہ قسم کی شر اور خرابی کی اصل جڑ ضعف ادراک، ضعف نفس اور نفس کی دنایت و رذالت، اور خیر و فلاح کی اصل جڑ کمال ادراک، کمال قوت نفس اور نفس کی شرافت و شجاعت ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ہر چیز، ہر کام، ہر عمل و کردار کا مبدأ و منبع محبت و ارادہ ہے، اور ہر چیز کی ترک کا مبدأ و منبع اس کی کراہت و عداوت اور نفرت ہے۔ قلب کی یہی دو قوتیں سعادت و شقاوت کی اصل اور بنیادیں ہیں، اور عقل اختیاری اسی وقت ہوتی ہے جبکہ اور ارادہ کا سبب پایا جاتا ہے، اور اس لیے کسی کام کا ترک کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا مقتضا اور سبب مفقود ہوتا ہے، اور کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر بغض و کراہت موجود ہوتی ہے جو اسے اس کام سے روک لیتی ہے، اور امر و نہی کا تعلق اسی بغض و کراہت اور نفرت سے ہوتا ہے، اور اسی کو اصطلاح میں کف کہتے ہیں، اور ثواب و عقاب کا تعلق اسی سے ہے۔ ہمارے اس بیان سے وہ انتباہ جو مسئلہ ترک کے متعلق کیا جاتا ہے کہ ترک امر وجودی یا عدومی رفع ہو جاتا ہے، اور مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ ترک کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ترک جس کی اضافت سبب مقتضی کی طرف ہو یا عدمی ہے، اور دوسرا وہ ترک جس کی اضافت کسی سبب مانع من الفعل کی طرف ہو، یہ وجودی ہے۔ انبیاء و مرسلین کا طریقہ زیادہ مفید اور آسان ہے۔ فعل ہو یا ترک فعل دونوں امر اختیاری ہے۔ ایک جاندار جب دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرتا ہے
تو سمجھ کر اختیار کرتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ اسے حاصل ہوگا، چاہے وہ حصول لذت کا فائدہ ہو یا ازالہ تکلیف کا فائدہ۔ اسی لیے محاورہ ہے کہ اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، اس کا دل ٹھنڈا ہوا۔ ترجمہ: اسے پا جائے، یہ وہ مقصود ہے کہ ہر ذی عقل اس کو ترجیح دیتا ہے، حتیٰ کہ بے عقل جانور بھی نفع اور استفادہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے آدمی اس معاملے میں غلطی کر جاتے ہیں اور بدترین قسم کی غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ ایسی لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا نتیجہ سخت رنج و الم ہوتا ہے۔ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ لذت اندوز ہو رہا ہے اور دلی ٹھنڈک اس کو حاصل ہو رہی ہے، مگر بعد میں جا کر وہ اس کی وجہ سے انتہائی رنج و الم محسوس کرتا ہے۔ اور ہر اس آدمی کی یہی شان ہوا کرتی ہے جو عواقب و انجام پر نظر نہ رکھتے ہوئے فوری منفعت پر نظر رکھتا ہے، اور عقل کا خاصہ تو یہ ہے کہ عواقب اور انجام پر نگاہ رکھی جائے۔ عقل مند اور دانش مند آدمی وہ ہے جو جلد ختم ہونے والی لذت کے مقابلے میں دائمی لذت کو ترجیح دے، اور احمق اور بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنی ابدی اور ہمیشہ رہنے والی لذت و راحت اور خوشگوار عیش کو جلد سے جلد ختم ہونے والی لذت و راحت کے مقابلے میں فروخت کر دے۔ یہ جلدی ختم ہونے والی لذت و راحت طرح طرح کے آلام و خطرات سے بری ہوئی ہوتی ہے، اور اس قدر جلد ختم ہو جاتی ہے کہ ادھر لذت و راحت میسر آئی اور ادھر آلام و خطرات اور رنج و سکون کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ میں نے عقلاء کی کوششوں پر غور کیا تو یہ معلوم ہوا کہ سب سے مطلوب واحد ہی کی طلب میں کوشاں ہے۔ گواں کی راہیں مختلف ہیں، سب کے سب یہی کوشش کرتے ہیں کہ رنج و غم، الم و مصیبت سے اپنے آپ کو بچائے، اور اسی کے لیے کوئی کھانے پینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی تجارت کے لیے دوڑا دوڑی کرتا ہے، کوئی شادی و نکاح کی مجلس سے جماتا ہے، کوئی گاتا ہے، کوئی بجاتا ہے، کوئی رقص و سرور سے دل بہلاتا ہے، کوئی لہو و لعب میں وقت گزارتا ہے۔ مقصد اور مطلوب سب کا ایک ہی ہے کہ رنج و الم ہم و غم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ میں کہتا ہوں بے شک عقلاء کا یہی مطلوب اور یہی مقصد ہے، اور ہر ایک اسی کے لیے کوشاں ہے، لیکن اکثر و بیشتر طریقے اس مطلوب و مقصود کے خلاف ہی جا رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ سب کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی طرف اپنے آپ کو موڑے اور صرف اسی کی ذات سے ان کا معاملہ ہو، اور ہر شے کے مقابلے میں صرف اسی کی رضامندی حاصل کی جائے۔ لیکن ان تمام راستوں میں سے ایک راستہ بھی مجھے ایسا نظر نہیں آتا جو اللہ تک پہنچتا ہو۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ صرف انبیاء و رسول کا راستہ ہے، جنہیں اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ وہ لوگوں کو ہدایت کرے اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دے۔ اس راہ پر چلنے والے اگر اپنا دنیاوی حصہ فوت ہی کر دے تو وہ اس اعلیٰ اور بہتر حصے سے تو ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کے حاصل ہونے کے بعد سمجھ لو ان کا کوئی حصہ فوت ہی نہیں ہوا، اور جس کو یہ حصہ مل گیا سمجھ لو اس سے ہر چیز مل گئی، اور اگر وہ اس کے ساتھ ہی ساتھ دنیا کی حصہ سے بھی کامیاب ہو جائے تو سمجھ لو کہ اسے ہر طرح کی خوشی حاصل ہو گئی۔ پس بندے کے لیے اس راہ اور اس طریقے سے بہتر اور سودمند کوئی طریقہ نہیں، اس سے بڑھ کر موصل الی المطلوب، موجب فرحت و بہجت اور باعث سرور و سعادت کوئی راستہ ہی نہیں۔ وباللہ التوفیق۔ محبوب کی اقسام۔ محبوب دو قسم کے ہوا کرتے ہیں، محبوب لذاتہ اور محبوب لغیرہ، اور محبوب لغیرہ کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس کی انتہا محبوب لذاتہ پر ہو۔
کیونکہ اگر محبوب لذاتی ہی پر انتہا تو تسلسل پیدا ہو جائے گا جو محال ہے۔ ہر وہ محبوب جو ذات الہی کے سوا ہے وہ محبوب لغیر ہی ہے، اور سوائے ذات خدائی واحد کے کوئی ایسا نہیں جسے محبوب لنفس ہی اور محبوب لذات ہی بنایا جائے۔ اللہ کی ذات کے سوا جس سے بھی محبت ہوگی وہ ذات رب العالمین کی محبت کے ماتحت ہوگی۔ مثلا فرشتوں سے اور انبیاء کرام اور اولیاء اللہ سے محبت کرنا، ان سے محبت کرنا اللہ کی محبت کے تابع ہے اور بالذات اور نفس ہی نہیں ہے۔ ان سے محبت کرنا اللہ کی محبت کے لوازمات میں ہے، کیونکہ محبوب کی محبت کے لیے یہ لازمی امر ہے کہ محبوب جس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کی جائے۔ یہ مقام ایک نہایت ہی غور طلب اور قابل اعتنا مقام ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس سے محبت نافعہ اور محبت غیر نافعہ کا فرق و امتیاز معلوم ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ محبت لذاتی لنفس ہی اسی ذات سے ہو سکتی ہے جس کا کمال اس کے لوازمات ذات سے ہو، اس کی رتوبیت و ربوبیت و غنا اس کی ذات کے لوازم سے ہو، اور انسان اس ذات کے سوا کسی سے بغض و عداوت کراہت و نفرت کرتا ہے تو وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس محبوب لذات ہی کی محبت کے خلاف متضاد و منافی ہے۔ محبوب لذات ہی کے سوا جس چیز سے بھی اس کو بغض کراہت نفرت ہوگی وہ اسی قدر ہوگی جس قدر یہ چیزیں محبوب لذات ہی سے زیادہ منافی اور متضاد ہوں گی، اسی قدر اس سے کراہت نفرت بغض و عناد زیادہ ہوگا۔ جو اعیان اوصاف افعال و ارادات اس محبوب لذات ہی کے منافی ہوں گے وہ بقدر اپنی منافات اتضاد کے ایک دوسرے سے بعید ہوں گے، اور انہی منافات کے بقدر باہم کراہت و عداوت ہوگی، اور انہی منافات و تضاد کے مطابق اس سے بغض و عداوت ہوگی۔ محبت اور محبوب کے تعلق کی جانچ کے لیے جو میزان ہم نے پیش کیا ہے وہ ایک بہترین میزان ہے۔ یہ ایک ایسا عادل میزان ہے کہ جسے پروردگار کی موافقت و مخالفت، موالات و عداوت، دوستی و دشمنی پورے عدل و انصاف کے ساتھ ہوتی اور جانچی جا سکتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ایک شخص کسی ایسی چیز یا ایسے امر یا ایسے آدمی سے محبت کرتا ہے جس سے پروردگار عالم سخت نفرت کرتا ہے، یا وہ اس چیز سے نفرت کرتا ہے جس سے پروردگار عالم کو محبت ہے، تو ہم کو اس کی محبت و نفرت کا اندازہ اس پیمانہ کے ذریعے پوری طرح ہو سکتا ہے۔ جب ہم دیکھیں کہ وہ اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے پروردگار عالم محبت کرتا ہے، اور اس سے کراہت کرتا ہے جس سے پروردگار عالم کراہت کرتا ہے، اور پھر جو چیز پروردگار عالم کو زیادہ محبوب ہے اس سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے اور دوسرے کے مقابلے میں اس سے ترجیح دیتا ہے، اور جس چیز سے پروردگار عالم نفرت اور عداوت رکھتا ہے اس سے یہ بھی نفرت و عداوت رکھتا ہے، اور جس قدر اللہ کو اس چیز سے نفرت و کراہت ہے اس قدر اس کو بھی نفرت و کراہت ہے، تو اس سے ہم سمجھ لیں گے کہ اس کے اندر اللہ کی موالات و محبت یا کراہت و نفرت اسی محبت و کراہت، الفت و نفرت کے مطابق ہے۔ اس اصول و کلیہ کو اپنے ذہن کے اندر رکھ کر اپنے اندر اور غیر کے اندر ولی و حمید اللہ وحدہ لا شریک کی محبت و کراہت کا اندازہ لگاؤ۔ رب قدوس کی محبت کا معیار اس کی محبت و خفگی کے موافق و مطابع ہے۔ اس کی موالات کچھ نماز روزے کی کثرت اور مختلف اقسام کی ریاضتوں کی کثرت پر موقف نہیں ہے، بلکہ اس کی محبت و خفگی کے ساتھ موافقت پر موقوف ہے۔ جس سے اللہ محبوب رکھتا ہے اسے محبوب رکھے، اور جس سے وہ نفرت کرتا ہے اسی سے نفرت کرے، اسی کا نام ولایت ہے۔
محبوب لغیرہی، محبوب لغیرہی یا محبت لغیرہی کی دو قسمیں ہیں۔ اول یہ کہ محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کے حصول سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ اس محبت سے محبت کرنے والے کو رنج و الم اور تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ دوا مریض کو سخت مکروہ معلوم ہوتی ہے اور دوا پیتا ہے تو نہایت قبیدہ خاطر ہو کر پیتا ہے کہ اس سے صحت حاصل ہو جائے، جو ایک محبوب ترین چیز ہے۔ دیکھو قرآن حکیم کے اندر ہے ترجمہ: تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ سورۃ البقرہ۔ اس آیت میں اللہ نے یہ خبر دی کہ قتال و جہاد سے لوگوں کو نفرت اور کراہت ہے، لیکن پھر بھی ان کے حق میں یہی بہتر اور موجب خیر و برکت ہے کہ اس کے ذریعے وہ اپنے اس محبوب تک پہنچ سکتے ہیں جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ اس کے حق میں نافع محبوب ہے۔ انسان عموماً راحت، فراغ اور فاحیت کو محبوب رکھتا ہے، لیکن انسانوں کے حق میں یہ باتیں اور یہ چیزیں موجب شر اور باعث تباہی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے انسان اس محبوب حقیقی کو بھول جاتا ہے اور چھوڑ بیٹھتا ہے۔ عقل مند انسان اس محبوب کے لذت کی طرف نہیں دیکھتا جو اسے فوری طور پر حاصل ہوتی ہے اور جلد ختم ہو جاتی ہے۔ فوری لذت کو وہ دائمی نفع پر ترجیح نہیں دیتا اور نہ وہ فوری الم و راحت کو دیکھتا ہے، کیونکہ یہی چیز بعض اوقات اس کے حق میں موجب شر بن جاتی ہے، بلکہ کبھی یہی بات اسے انتہائی رنج و الم کی طرف کھینچ لے جاتی ہے اور بڑی سے بڑی لذت اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ بلکہ خاص الخاص بات تو یہ ہے کہ عقلاء زمانہ کا اور دانشمند ان زمانہ کا یہ اصول رہا ہے کہ بڑی سے بڑی مشقتیں صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ بعد میں جا کر انہیں لذت و سرور حاصل ہو، اور یہ ذلت و سرور بھی گو جلد منقطع ہو جاتا ہے، لیکن انسان با امید لذت و سرور اس کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے۔ مذکورہ بالا بیان سے یہاں چار باتیں پیدا ہوتی ہے۔ اول یہ کہ ایک مکروہ سے دوسرا مکروہ پیدا ہوتا ہے، ایک مکروہ دوسرے مکروہ تک پہنچاتا ہے۔ دوم یہ کہ ایک مکروہ جو اپنے محبوب تک پہنچائے۔ سوم محبوب جو محبوب تک پہنچائے۔ چہارم جو محبوب مکروہ تک پہنچائے۔ وہ محبوب جو محبوب تک پہنچاتا ہے اس کے فعل و عمل کی دوا امر ہے، اور دوسرے اور جو مکروہ سے مکروہ تک پہنچاتا ہے اس کے اندر ترک فعل کی دوائی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری دو قسمیں جو باقی ہے ان کا یہ حال ہے کہ یہاں دو مختلف دوائی ہوا کرتے ہیں، دوائی فعل اور دوائی ترک، اور ہر داعیہ انسان کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ اور غور کیا جائے تو یہی دو قسمیں حقیقتاً ابتلا و امتحان کے مواقع ہیں۔ چنانچہ نفس انسانی ہر اس چیز کو جو اس کے سامنے اور اس کے قریب اور نزدیک ہوتی ہے اپنی جانب کھینچتا ہے، اور یہ وہی چیز ہے جو اسے دنیا میں فوری طور پر حاصل ہوتی ہے، لیکن عقل و ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ چیز حاصل کرے جو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دیر پا اور زیادہ سے زیادہ نفع ہو، اور یہ نفع بھی دائمی ہو۔ انسان کا قلب ان ہر دو مختلف جذبات کے درمیان دوڑتا پھرتا ہے، کبھی ایک کی طرف دوڑتا ہے تو کبھی دوسرے کی طرف لپکتا ہے، اور شرعاً قدراً ابتلا و امتحان اور تکلیف کا اصل مقام بھی یہی ہے۔ عقل و ایمان کا داعی ہر وقت یہ ندا دیتا ہے، حی علی الفلاح، فلاح و خیر کی طرف آؤ۔ فجر و صبح کے وقت وہ لوگ قابل تعریف ہیں جو شر و فساد، فتنہ و فتور سے گریز کرتے ہیں اور فلاح و صلاح کے راستے پر چل رہے ہیں، اور شام کے وقت وہ لوگ
لوگ قابل تعریف اور موجب ستائش ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اگر اس پر کسی کی محبت کی تاریکیاں غالب آ جاتی ہیں اور چھا جاتی ہیں اور شہوت و ہوس اس پر حکومت کرنے لگ جاتی ہیں تو یہی منادی ندا دیتا اور پکارتا ہے، اے نفس ذرا صبر کر جا، یہ لذت تو گھڑی بھر کی ہے، گناہ باقی رہ جائے گا، ہر چیز اور ہر لذت آنی جانی ہے اور زائل ہو کر ہی رہے گی۔ محبت کی